وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس رزق کی کنجیاں اور حصول برکت کے اسباب۔ ناظرین، الحمدللہ اس سے پہلے مکمل 5 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے تقریباً 30 ایسے اسباب کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھولے گا اور ہمیں برکتوں سے نوازے گا۔ آج کے اس چھٹے اور آخری ایپیسوڈ میں برکت کے باب میں کچھ بنیادی باتیں جن کا تعلق عقائد سے ہے بیان کرنا میں انتہائی اہم اور مناسب سمجھتا ہوں۔ برکت کا معنی یہ آپ جان لیں، برکت کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی چیز میں مسلسل خیر کا پایا جانا اور اس چیز کا اور اس میں خیر کا بڑھتے جانا، اور برکت دراصل یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اس میں کسی شخصیت اور کسی فرد کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ برکت یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ سنن ابی داؤد کی وہ روایت آپ پڑھیں، قنوت وتر کی دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے تعلق سے ارشاد فرماتے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا، حدیث نمبر 5639، 5639۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ البرکۃ من اللہ، برکت در حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے۔ برکت در حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے۔ آئیے میں اس تعلق سے آپ کو کچھ اور بنیادی باتیں بتلاؤں کہ برکت کچھ شخصی ہوتی ہے، یعنی شخصیت میں برکت کا ہونا، اس شخص کے حیات میں اور اس شخص کے جانب سے برکت کا صدور ہونا، لیکن در حقیقت اس برکت کو اس شخص کے اندر ڈالنے والا اور اس سے برکت کا صدور کرانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایسے ہی کچھ ایسے مکان اور کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے برکت کو باقی رکھا ہے، اور ایسے ہی کچھ اوقات اور لمحات ایسے ہیں جن میں اللہ نے برکت کو باقی رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے آپ کے سامنے۔ آئیے، شخصیت کے تعلق سے جہاں تک برکت کا تعلق ہے یا کسی کے ذات کے تعلق سے، تو اگر میں کہوں تو آپ بھی میرے بات سے متفق ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں برکت کو اللہ نے رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو اپنے لیے شیشیوں میں جمع کر لیتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ اسے خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ یاد کیجئے، جسے اہل مکہ نے بھیجا تھا، انہوں نے جانے کے بعد کیا کہا کہ میں بڑے بڑے ملوک اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں آتا۔ کیا کرتے صحابہ؟
اکرام رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے چہرے پر اپنے جسم پر اس پانی کو مل لیا کرتے تھے حصول برکت کے لیے۔ آپ اس چیز کو یاد کریں جس میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر سوئے تھے تو آپ کے جسم پر جو پسینہ جمع ہوا تھا انہیں وہ ایک شیشی میں جمع کرنے لگیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ام سلیم؟ اللہ اکبر، وہ کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے آپ کے پسینے سے برکت کی امید کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبتی، یعنی آپ نے صحیح کہا۔ اور ایسے ہی اس صحابی کا واقعہ یاد کیجئے جس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دے دی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک غریب خاتون جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے چادر سل کر کے نبی کے لیے لاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو دیا جاتا ہے اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہ صحابی اس چادر کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر بڑی بہترین اور خوبصورت ہے، آپ مجھے وہ چادر دے دیجئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس صحابی کو بہت ڈانٹا ڈپٹا کہ بھائی نبی کو ضرورت تھی، آپ نے کیوں مانگ لیا؟ تو کہتے ہیں وہ صحابی کہ رجوت برکتہا حین لبسہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس چادر سے برکت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ اب اللہ کے نبی نے اسے پہن لیا ہے، کائنات کی سب سے مبارک شخصیت نے اسے پہن لیا ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب مجھے کفن دیا جائے تو اسی چادر میں دیا جائے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس صحابی کو جب کفن دیا گیا دفن کرنے کے لیے تو اسی چادر میں دیا گیا۔ تو یاد رکھیں کہ ذات اور شخصیت میں برکت اگر کسی کے یہاں ہے تو وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی بھی شخصیت آج جسے ہمارے معاشرے میں بابرکت قرار دی جاتی ہے، جس سے تبرک حاصل کی جاتی ہے، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ بزرگان دین ہو، چاہے وہ امام اور ائمہ ہو، تو یاد رکھیں یہ ساری باتیں جھوٹ ہے، دھوکے کی ہے۔ ان کی ذات میں برکت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے ذات سے برکت کا صدور ہو سکتا ہے۔ ذاتی اعتبار سے برکت صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آئیے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی برکت اگر کسی چیز میں رکھی ہے تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، بڑا بابرکت کلام ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بابرکت قرار دیا ہے۔ ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کو برکت قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 805۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ، کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس کا پڑھنا کیا ہے؟ یہ برکت ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ میں سورہ آل عمران کا بھی تذکرہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہما تأتیان یوم القیامۃ تحاجان عن صاحبها، کہ یہ دونوں جو ہیں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے حجت کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچیں گے کہ اللہ تو اسے عذاب میں نہ ڈال کیونکہ یہ ہمیں پڑھا کرتا۔ تو یہ ان کی تلاوت کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس کی سفارش کریں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 805، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کو یاد رکھیں، آپ حوالہ درست کر لیں جو میں نے بتلایا ہے۔ بہرحال ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر دم کرنے کے لیے معوذات کو پڑھا کرتے تھے، اور اس صحابی کا واقعہ کہ جب سردار قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا تو بچھو نے ڈنک مارا تھا، تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے اس کو دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں برکت رکھی ہے، اور قرآن مجید کو بابرکت کلام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعہ برکت حاصل کی جائے، انشاءاللہ اس میں خیر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جمع ہو کر کھانے پینے کے لیے اور ایسے ہی
प्लेट में अपने सामने से खाने के लिए और खाने के बाद उंगलियों को चाटने को बरकत करार दिया है, जिसका एहतमाम आज हमारे यहाँ नहीं। हर आदमी आज माशाअल्लाह वो यूरोपियन कल्चर हमारे पास आया तो हमारे पास डाइनिंग टेबल का रिवाज हो गया। अब उस पर बैठ करके हर आदमी अपने अपने प्लेट में अपने मुताबिक खाता और खानों की बर्बादी और ज़िया भी होती है। लेकिन सुन्नत ये था कि हम एक साथ बैठ करके खाएं, एक साथ बैठ करके सारे घर के लोग खाएं, एक ही प्लेट में खाएं और प्लेट के इर्द गिर्द बैठ जाए, सहन के इर्द गिर्द बैठ जाए, सब अपने सामने से खाए। खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाट लें। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बरकत है। जैसा कि अगर हम देखना चाहें तो वो बड़ी मशहूर हदीस हमें मिलती है जिसे इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपने सुनन के अंदर नकल की, हदीस नंबर 3764, 3764। क्या कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फज्तमिउ अला तआमिकुम वज़कुरु स्मल्लाहि अलैहि युबारक लकुम फीही, कि तुम एक जगह जमा होकर के खाओ और अल्लाह का नाम लो खाते वक्त, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। मजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल बरकतु तुनज़लु फी वस्ति त्तआम फकुलू मिन हाफ़तैहि वला ताकुलू मिन वस्तिही, कि बरकत क्या है, खाने के दरमियान में नाजिल की जाती है। तुम साइड साइड से खाओ ताकि सबको बरकत से फ़ायदा उठाने का मौका मिले। बरकत जहाँ डाली जाती है वहाँ से ना खाओ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया, सही हदीस के अल्फाज हैं कि इदा अकला अहदुकुम, कि तुम में से जब कोई खा ले तो अपनी उंगलियों को चाट ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि उसके खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो ये हयात, ये कैफियत हुसूल बरकत का ज़रिया है कि हम एक जगह जमा होकर के खाना खाएं, एक ही प्लेट में सारे लोग बैठ करके खाएं, अपने अपने सामने से खाएं, प्लेट में इधर उधर हाथ ना दौड़ाएं, बिस्मिल्लाह करके खाएं और खाने के बाद उंगलियों को चाट लें। इंशाअल्लाह इसमें क्या है, बरकत है। ऐसे ही बरकत वाली जगहें, आज हमारे यहाँ बरकत वाले जगहों का क्या तस्वुर है कि जितना बड़ा मज़ार हो, जितनी बड़ी इमारत हो कब्र के ऊपर, वो उतनी ज़्यादा बाबरकत जगह समझी जाती है। बाज़ लोगों को तो हमने यहाँ तक देखा कि वो तबर्रुक हासिल करने के लिए तबर्रुक हासिल करने के लिए किसी कब्र पर जाते हैं और वो इतना सहमे और डरे होते हैं और वो अल्लाह की पनाह यानी ताज़ीम के इस हद से भी गुज़र जाते हैं कि सीधे पैर जाते और सीधे पैर ही वापस आते। कहते नहीं, इसमें बेअदबी है अहले कब्र के लिए। अल्लाह की पनाह। बरकत का जो तस्वुर हमारे मुआशरे में है कि बरकत का हुसूल कब्रों से होता है या बरकत का हुसूल जो है किसी अल्लाह के नेक बंदे से उमूमन किया जाता है, या किसी बाज़ लोगों ने तो दरख्तों से भी, यानी आम दरख्तों से उस पर एक चादर लपेट दी और कई तावीज़ें लटका दी, उससे भी बरकत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह। बरकत का ये जो तस्वुर है ये हमारा गलत है। जगहें और अमाकिन और जिनमें अल्लाह ने बरकत रखी है उनकी मैं आपको तफसील बता दूं तो सबसे पहली चीज़ याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन जगहों में बरकत रखी है उन जगहों में सबसे बेहतरीन जगह क्या है, अल्लाह की मसाजिद है। मसाजिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रखी है। अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगदुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा जगह जो है वो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसाजिद है। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे मबगूज़ और बुरी जगह है वो क्या है, बाज़ार है। और मसाजिद में अगर देखा जाए तो खुसूसी तौर पर 3 मसाजिद, मस्जिद हरम अल्लाह ने वहाँ बरकत रखी है। खाने काबा में आप एक नमाज पढ़िए, 1 लाख नमाजों का सवाब है। ये बरकत है जगह की, ये जगह की बरकत है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक नमाज पढ़िए, 1000 नमाज का सवाब है। ऐसे ही मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस में आप वहाँ एक नमाज पढ़िए, क्या है वहाँ पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ पर हमारे लिए 500 नमाजों का सवाब रखा है। अगर हदीस जानना चाहे तो सही मुस्लिम की रिवायत पढ़िए, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1397, 1397। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला तशुद्दु रिहाल इल्ला इला सलासती मसाजिद, के आदमी अगर ज़ियारत की नीयत से सफ़र करना चाहे तो सिर्फ 3 मसाजिद की तरफ जाए। मस्जिदी हादा यानी मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम, मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ, व मस्जिदुल अक्सा और मस्जिद अक्सा फ़िलिस्तीन में। और ऐसे ही
برکت کے لیے اگر جانا ہو تو اگر مدینے میں قیام کیا، اپنے مدینے میں ٹھہرے ہیں، تو گھر سے وضو کر کے نکل کر کے مسجد قباء جائیں اور وہاں جانے کے بعد نماز ادا کریں۔ اگر نمازوں کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیجئے فرائض جو ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ حدیث دیکھنی ہو تو سنن ابن ماجہ کی روایت دیکھ سکتے ہیں، صحیح حدیث ہے 1412 1412 اگر دیکھیں تو یہ وہ اماکن ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے اس جگہ کے اندر۔ مساجد میں برکت سے بالکل یہ مراد نہیں ہے کہ ہم مسجد جانے کے بعد اب وہاں کی دھول مٹی اٹھا کر کے اپنے جسم میں رگڑنے لگیں اور وہاں کی دیواروں کو چومنے اور چاٹنے لگے، نہیں، ایسا نہیں۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا مدینے کے اندر وہ کیا ہے، بقی قبرستان سے مٹی لے جاتے، بعض لوگ مکے سے۔ بھائی وہ برکت اس جگہ کے لیے خاص ہے۔ آپ مدینے سے مٹی لا کے عمارت تعمیر کر لیجئے، مدینے والی بات نہیں آئے گی، وہ برکت اس میں نہیں آئے گی۔ اس چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ وہ برکت وہاں سے منتقل نہیں ہوتی ہے، وہ برکت وہیں کے لیے خاص ہے۔ لہذا جگہوں میں جو برکت کی جگہ ہے وہ مساجد ہے، خصوصاً 3 مساجد یا کہہ لیجئے 4 مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اقصی اور مسجد قباء۔ اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں برکت کا تصور ہے، کسی کی قبر پر جانا اور ایسے ہی مزاروں پر جا کر کے وہاں سے برکت اور تبرک حاصل کرنا، تو یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ نے کچھ اوقات میں برکت رکھی ہے جن اوقات کو ہمیں تلاشنا چاہیے، اور ان اوقات میں اگر دیکھا جائے تو سب سے عظیم وقت اگر کوئی ہے تو وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اللہ نے رمضان کے پورے دنوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ نے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کیا کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اور سورۃ القدر کی آیت نمبر 3 میں تو اللہ نے یہ کہا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قدر والی رات کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اگر 1000 مہینے کا جائزہ لیا جائے، حساب لگائے، تقریباً 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے سارے ایام میں، اور رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں اور ایام میں لیلۃ القدر، راتوں میں لیلۃ القدر جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ ایسے ہی دنوں میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مبارک بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، کہ دنوں میں سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت، حدیث نمبر 854۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سال میں عرفہ کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں پر اپنے بندوں کے تعلق سے فخر کرتا ہے، ایسے ہی دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ایسے ہی رات کا آخری پہر جب اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور ایسے ہی وقت میں دیکھا جائے کہ جمعرات کا دن اور سوموار کا دن ہے، جس دن آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور تمام بندوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے اس کے جو جو شرک نہ کرے، ان تمام بندوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے ان 2 بندوں کے جن کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ تو یہ کچھ اوقات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ یعنی ان اوقات میں برکت کا کیا معنی ہے، یاد رکھیں، ان اوقات میں برکت کا یہی معنی اور مفہوم ہے کہ بندہ ان اوقات میں عبادت کر کے جو اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، دوسرے دنوں اور دوسرے اوقات میں وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا، اوقات میں برکت کا اور وقت میں برکت کا مفہوم کیا ہے، ان ایام کے وقت میں برکت کا مفہوم کیا ہے کہ بندہ ان ایام میں اللہ کی عبادت کر کے جو برکت حاصل کر سکتا ہے وہ دوسرے ایام میں نہیں کر سکتا۔ اور آج ہمارے یہاں ان شرعی ایام کو چھوڑ کر لوگوں نے 27 رجب کی رات ایجاد کر لی ہے، نہ جانے کیسی کیسی راتیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہے عبادت کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اشیاء کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے، دلائل بہت زیادہ ہے، میں دلائل کی طرف جانے سے پرہیز کرتے ہوئے انشاءاللہ مختصراً آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے
زیت یعنی زیتون کے اندر، زیتون کے پھل میں، زیتون کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے حبۃ السودا یعنی کلونجی کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عسل شہد کے اندر برکت رکھی ہے۔ اللہ نے ماء زمزم، زمزم کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور جانوروں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے اندر برکت رکھی ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے غنم بکری کے اندر برکت رکھی ہے، اور ایسے ہی درختوں میں اگر دیکھیں تو زیتون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کے اندر بھی برکت رکھی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں برکت کے باب میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ان کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ آئیے اب میں ذرا وہ اعمال آپ کو گنا دوں ان اشیاء کے بعد جن اعمال کے ذریعہ ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ مختصراً میں چلتا ہوں کیونکہ اس پر گزشتہ دروس میں باتیں بہت گزر چکی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ اگر انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ برکتوں کو حاصل کرے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 پڑھی، اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے برکت کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ تو تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اس سے رزق میں، مال میں، اولاد میں، انسان کی زندگی میں، اس کے عمر میں، اس کے اعمال میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ نے کیا کہا قرآن کے تعلق سے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 اللہ نے کیا کہا؟ یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کی، مبارک، یہ کتاب برکت والی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ایسے ہی برکت کے تعلق سے ایک چیز یاد رکھیں کہ دعا میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، دعا میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور اس تعلق سے مجھے بڑا بہترین ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت انس آپ کے خادم ہیں۔ آپ کی والدہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، آپ یاد رکھیں۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس کے لیے آپ دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کی؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ اے اللہ تو انس کے مال و دولت میں، ان کی آل و اولاد میں، اور ان تمام اشیاء میں جو تو نے عطا کی ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب اشخاص میں سے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی مال و اولاد میں اتنی برکت دی کہ مدینے میں اتنی اولادیں کسی کی بھی نہ تھی۔ تو کیا ہے؟ ہم دعا کے ذریعہ جو ہے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ مال دے رہا ہے یا ہمیں کہیں سے کوئی مال ملنے والا ہے تو اس کے بارے میں ہم لالچی نہیں ہوتے ہیں، لالچی نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے ذریعہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حکیم ان ھذا المال، اے حکیم یہ جو مال تمہارے پاس آیا ہے یہ بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے۔ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، اگر کوئی آدمی سخاوت نفس سے یعنی اس میں لالچ نہ کرتے ہوئے لے تو اس میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی مال کو ایسے لے گویا کہ وہ اس کے تعلق سے بڑا لالچی ہے تو اس میں برکت نہیں دی جاتی۔ اور اس کی مثال ایسے ہی کالذی یأکل ولا یشبع، کہ کھانا بھی کھائے اور پیٹ بھی نہ بھرے، یعنی مال بھی آئے اور اس سے اس کی ضروریات بھی پوری نہ ہو، اس کے کام میں بھی نہ آئے۔ تو مال آتے وقت یا اللہ جب مال عطا کرے تو اس میں کیا ہے؟ لالچ نہیں کرنا، لالچ سے بچنا، یہ برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ایسے ہی
ایک سبب اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے پچھلے ایپیسوڈوں میں، وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کے دوران سچ بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ اگر خرید و فروخت کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں، مال جو بیچا جا رہا ہے اس میں جو خرابی ہے اس کو واضح کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی برکت کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ صبح سویرے کام کے لیے نکلنا، جیسا کہ میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ تو میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، تو فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں، اللہ برکت۔ بعض سلف کا قول ہے عجیبت لمن یصلی الصبح بعد طلوع الشمس کیف یرزق، کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس آدمی پر جو سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھے، اللہ اسے کیسے رزق دے گا۔ تو برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اتباع سنت میں برکت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ایک جگہ کھانا کھا کر بیٹھ کر کے کھائے تو اس میں برکت ہے، تو یہ اتباع سنت ہے۔ تو اگر ہم بیٹھ کر کے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، درمیان سے نہیں کھاتے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ہاتھ کو چاٹ لیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس سنت پر عمل کی وجہ سے اللہ نے برکت دی ہے، لہذا دیگر سننوں پر اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تمام امور میں سنتوں پر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ برکت جو عطا فرماتا ہے اس کے اسباب میں ایک سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا۔ ویسے جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، وہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں، اور اس میں توکل کے باب میں بڑی تفصیلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ ہے جس کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں استخارہ کرنا یہ برکت کا سبب ہے۔ ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کے باب میں ہم شک و شبہ میں مبتلا ہیں، تو اس شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور استخارہ کیا جائے تو یاد رکھیں یہ حصول برکت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے اور وہ پشو پیش میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، لیکن یہ فرض کے علاوہ ہوں گے۔ نماز کے بعد وہ اللہ سے دعا کرے، جو دعا کی جاتی ہے استخارہ کی، انشاءاللہ اس سے پہلے جو ہمارا ایک آن لائن کورس گزر چکا ہے، اللہ رب العالمین مجھ پر آپ سب پر رحم فرمائے، دعائیں مسنون دعائیں اور اذکار کے تعلق سے، اس میں میں نے استخارہ کی دعا بیان کی تھی۔ تو استخارہ کی دعا جو ہے اس میں ایک الفاظ پڑھی جاتی ہے ثم بارک لی فیہ، اے اللہ اگر میرے اس معاملے میں خیر ہے تو تو اس میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو استخارے کی دعا بڑے اہتمام سے سکھلائی ہے۔ ہم اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر استخارہ کریں تو انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوگی، لہذا استخارہ کی دعا ہم یاد کر لیں، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ ایسے ہی برکت کے اسباب میں ایک سبب کیا ہے؟ اللہ کے دیے گئے مال کو لوگوں کے اوپر خرچ کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ ایسے ہی برکت کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان حلال چیزوں کا اور حلال مال کو اختیار کرے، حرام سے بچے، کیونکہ اللہ تعالی حرام سے برکت کو ختم کر دیتا ہے اور حلال میں برکت ڈالتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو سود یہ حرام ہے، اللہ اس سے برکت کو مٹا دیتا ہے، اس مال کی برکت کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ صدقات یہ حلال ہے، اللہ تعالیٰ اس حلال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی برکت کا حصول ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پر اللہ کی بڑائی بیان کرے، اس کی کبریائی
بیان کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کے بدلے اللہ دیتا ہے اور کفران نعمت کے بدلے اللہ چھین لیتا ہے. قرآن مجید پڑھیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کیا کہا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں مزید بڑھا کر کے دوں گا. یعنی اس دیے گئے چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور مزید اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دے گا. ایسے ہی برکت کے حصول میں ایک چیز ہے کہ ہم فرض نمازوں کی پابندی کریں, جیسا کہ یہ بات پچھلے درسوں میں گزر چکی ہے. ایسے ہی برکت کے حصول میں ایک چیز کیا ہے کہ ہم مداومت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں. استغفار کے بدلے اللہ تعالیٰ جہاں رزق دیتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے. تو ناظرین, یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں برکت اور حصول برکت کے باب میں. لہذا یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے, تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ وے آف سلفیہ کے جانب سے اور ان کی ٹیم کی طرف سے اس طرح کے جو آن لائن کورسز منعقد کیے جاتے ہیں, جو مجھ جیسا طالب علم پیش کرتا ہے یا دیگر علماء کو لایا جاتا ہے, آپ ان کورسوں میں حصہ لیں. یہ ایک بہترین ذریعہ ہے دین سیکھنے کا, دین کو سمجھنے کا اور دین کو پڑھنے کا. آپ گھر بیٹھے الحمدللہ ہم بہت سارے اوقات کو ضائع کر دیتے, وقت ہمارا ضائع ہو, کبھی ٹی وی دیکھنے میں, کبھی موبائل پر, کبھی گیم کھیلنے. یہ ایک چیز ہے, روزانہ آپ اپنے وقت میں سے 40 منٹ لگائیے انشاءاللہ. 40 منٹ, ہفتے میں 6 دن 40 منٹ لگائیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ انشاءاللہ کسی ہر مہینے ایک مضمون پر یا ایک عنوان پر وافر مقدار میں علم حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی. لہذا ہم شکر گزار ہیں وے آف سلفیہ اور ان کے ٹیم کا, جنہوں نے اتنا بہترین رزق کی کنجیاں اور حصول برکت کے اسباب پر ایک دینی آن لائن کورس منعقد کیا. اور اس سے پہلے بھی کورسز انہوں نے منعقد کیے, اور اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں قوی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کے سامنے ایسے ہی بہترین قسم کے آن لائن کورسز ہم لے کر کے آئیں گے, جن کا تعلق عبادات سے ہوگا, اخلاق سے ہوگا, عقائد سے ہوگا, معاملات سے ہوگا, تاکہ آپ اور ہم اپنے دین کو سیکھ سکیں. لہذا وے آف سلفیہ کی ٹیم کا میں اللہ کے بعد شکر گزار ہوں, جنہوں نے مجھے موقع دیا آپ تک اپنی باتوں کو پہنچانے کا, اور اس کے بعد آپ تمام ناظرین کا اور تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ان دروس کو دیکھتے اور دین سیکھتے. ایسے ہی میں اپنے بھائی عبدالسمیع صاحب کا شکر گزار ہوں جو کیمرہ مین ہیں ہمارے, اور جو اس درس کو مکمل جو ہے اچھے انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں. دعا کریں کہ ہم سب کے لیے اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو مہیا اور اکٹھا فرمائے, آمین. لہذا ناظرین, انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے اس درس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. اللہ رب العالمین مجھے, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے, اور اس کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.